نیہا نہا کر جلدی جلدی تیار ہونے لگی تھی۔ گاؤن پہنتے ہوئے وہ گنگناتی ہوئی وارڈروب کے سامنے کھڑی ہوئی اور ہینگر سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس کا دل بہت خوش تھا۔ آج کی پارٹی اس کے لیے خاص تھی۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی تو اس کا جسم شہریار کے چوڑے سینے سے ٹکرا گیا۔ شہریار جو اس وقت عجیب سی بے خودی میں تھا، اسے دیکھ کر ایک لمحے کو رکا اور نیہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے نشے کی جھلک تھی، مگر چہرے پر وہی دل مو لینے والی مسکراہٹ۔ نیہا نے گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹنا چاہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہریار کی آواز میں مدھم سی سرگوشی کا اثر تھا۔ نیہا نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ شہریار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے آہستہ سے اس کے گاؤن کی ڈوری پکڑ لی۔ نیہا کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ شہریار پلیز۔ نیہا کی آواز رکی رکی تھی۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے ڈوری کھینچ لی۔ نیہا کے چہرے پر شرم اور خوف کا ملا جلا رنگ تھا۔ اس کا سانس پھنسنے لگا۔ شہریار نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے دیوار سے ٹکا دیا۔ یہ ڈر کیسا نیہا؟ شہریار کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ نیہا نے بمشکل اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے جانے دیں۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور اگر میں نہ جانے دوں تو؟ نیہا نے تھوڑی سی ہمت جمع کی، تو میں چلا دوں گی۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلانے کا دل کر رہا ہے تو ضرور چلاؤ، لیکن پہلے ایک بات سن لو۔ نیہا کی سانس جیسے رک سی گئی۔ شہریار کا چہرہ اس کے قریب آیا اور وہ سرگوشی میں بولا، تم جانتی ہو نا تم سے دور رہنا میرے لیے کتنا مشکل ہے؟ نیہا نے نظریں جھکا لیں۔ شہریار نے اس کے چہرے کو نرمی سے اوپر کیا۔ نیہا، تم میری کمزوری ہو اور میں اپنی کمزوری کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ نیہا کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ شہریار یہ سب؟ شہریار نے انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ کچھ مت کہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن خود سے دور بھی نہیں جانے دوں گا۔ نیہا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ شہریار نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ بس اتنا جان لو، تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہیں دیکھوں گا اور تمہیں پاؤں گا۔ نیہا نے گھبرا کر اس کے ہاتھ سے بچنے کی کوشش کی، مگر شہریار نے آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ڈرو مت، میں تمہیں نقصان ہی پہنچاؤں گا، بس اپنی بات کہنے آیا تھا۔ نیہا نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جس نے نیہا کو ہمیشہ کمزور کر دیا تھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ نیہا کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ شہریار نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بس اتنا کہ تم میرے لیے خاص ہو اور ہمیشہ رہو گی، اور میں کبھی بھی کسی کا سایہ تک تم پر برداشت نہیں کر سکتا۔ نیہا کچھ نہ کہہ سکی۔ شہریار نے ایک آخری بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیہا زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دل کسی اندیکھے احساس سے بوجھل ہو گیا تھا۔ شہریار کا انداز، اس کی باتیں، سب کچھ نیہا کے دل میں ایک طوفان بپا کر گئی تھیں۔ وہ لمحے جو ابھی گزرے تھے نیہا کے وجود کو جھنجھوڑ گئے تھے۔ شہریار کے لمس کی حدت، اس کی آنکھوں کا وہ انکہی پیغام اور اس کی آواز میں چھپی وہ دیوانگی، سب کچھ نیہا کی سانسوں میں بس گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی دھڑکن کی آواز گونج رہی تھی، اور وہ نظریں جھکائے زمین پر بیٹھی خود سے لڑ رہی تھی کہ آخر وہ شہریار کے انداز میں چھپی اس دیوانگی سے کیوں نہ بچ سکی۔ اس کے دل نے پہلی بار کسی کے لمس کو اس قدر شدت سے محسوس کیا تھا، اور یہی احساس اس کے لیے اجنبی تھا۔ نیہا اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازے کی ہلکی سی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شہریار پھر سے دروازے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نیہا کا ڈریس تھا جو شاید وہ وارڈروب سے نکالنا بھول گئی تھی۔ شہریار نے خاموشی سے ڈریس آگے بڑھایا۔ نیہا نے نظریں چرا کر وہ ڈریس لے لیا، مگر اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ شہریار سے چھپی نہ رہ سکی۔ شہریار نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نیہا،
میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور نیہا کے دل میں ایک عجب سا سکون اترنے لگا۔ شہریار کے اس بدلے ہوئے انداز نے نیہا کے دل کے دروازے پر پہلی دستک دی تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع اس ہوٹل کے وسیع ہال میں سادگی اور نفاست سے آراستہ ایک پروفیشنل بزنس پارٹی کا اہتمام تھا، جسے شہریار شاہ کے بزنس گروپ نے اپنی حالیہ انٹرنیشنل ڈیل کی کامیابی پر مخصوص مہمانوں کے لیے ترتیب دیا تھا۔ حال میں ہر طرف میزوں پر رکھے تازہ گلاب کے گلدستے محفل میں وقار کا رنگ بھر رہے تھے۔ موسیقی کی ہلکی مدھم دھنیں فضا میں نرمی سے گھل رہی تھیں اور ہر مہمان سنجیدگی اور تہذیب کے دائرے میں گفتگو میں مصروف تھا۔ اسی ماحول میں دروازہ آہستگی سے کھلا اور نیہا نے قدم رکھا۔ اس کی نظریں پہلی بار اس حال پر پڑیں تو دل نے سرگوشی کی۔ آج کی شام اس کی زندگی کا ایک نیا ورق لکھنے جا رہی تھی۔ نیہا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اعتماد سے قدم بڑھائے۔ اس کے بدن پر نیلے رنگ کا نفیس گاؤن تھا جس پر ہلکی سلور بیلٹ جمی ہوئی تھی۔ گاؤن کا سادہ سا کٹ اس کے نازک وجود کو ایک خوبصورت انداز میں نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے کھلے بال ہلکی لہروں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ چہرے پر سادہ سا میک اپ اس کی خوبصورتی کو اور نکھار رہا تھا۔ چھوٹا سا ہیرے کی سیٹ اس کی شخصیت میں دلکشی کا اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی رفتار کو سنبھالتے ہوئے ہال کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے انداز میں نہ غرور تھا نہ جھجک، بس ایک خاموش وقار جو اس کی شخصیت کی پہچان تھا۔ محفل میں کچھ نگاہیں اس پر رکی تھیں مگر فوراً ہی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ لیکن ایک نگاہ ایسی تھی جو اس کے قدموں کے تعاقب میں تھی۔ شہریار شاہ سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں وہ خاموشی تھی جو نیہا کے دل کو انجانے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ شہریار کی نظریں اس کی شخصیت کے گرد ایک اندیکھے حصار کی مانند لپٹی ہوئی ہیں۔ نیہا نے دل ہی دل میں خود کو یقین دلایا کہ آج کی شام اس کے لیے ایک امتحان ہے اور وہ اس میں اپنے وقار اور خودداری سے کامیاب ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور لبوں پر ایک خفیف سا تبسم تھا جب وہ اپنی دوست کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی۔ شہریار کی خاموش نگاہیں اور نیہا کے دل میں ہلکی سی بے چینی، دونوں نے اس ماحول میں ایک نادیدہ تناؤ پیدا کر دیا تھا جو صرف دونوں کے دل ہی محسوس کر سکتے تھے۔ اس پل میں نیہا نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اپنے احساسات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے گی، مگر اسے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ شہریار کی گہری نظریں اور اس کی خاموشی اس کے ہر فیصلے کو توڑنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ نیہا اور شہریار کے درمیان وہ لمحہ جب دونوں نے خود کو پہلی بار دل کی بات کرنے کے قابل پایا، کچھ ایسا تھا جیسے برسوں سے دل میں دبی ہر بات لبوں تک آ گئی ہو۔ پارٹی ہال کی چکا چوند اور لوگوں کی باتیں دونوں کے لیے بے معنی ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں ہوٹل کے باغیچے میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے جہاں ہلکی روشنی میں ان کے دل کے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شہریار نے گہری سانس لی اور بولا، نیہا ہم دونوں چچا زاد ہیں اور بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہماری منگنی بھی ہماری فیملیز نے مل کر طے کی تھی، اور تمہیں یاد ہے جب امی نے تمہیں پہلی بار میرے لیے پسند کیا تھا تو ابو نے کہا تھا کہ یہ رشتہ دلوں کا رشتہ ہے اور خاندان کی عزت ہے۔ نیہا نے چند لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کہا، شہریار ہاں مجھے یاد ہے، اور تب مجھے لگا تھا کہ شاید یہ رشتہ ہمارے دلوں کے درمیان میں وہی مضبوطی لائے گا جو ہمارے خاندان کے درمیان ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری انا اور ضد نے اس رشتے کو بوجھ بنا دیا۔ شہریار نے آہستہ سے کہا، نیہا میں نے تمہیں کبھی بھی کسی غلط ارادے سے نہیں روکا، میری ہر کوشش بس تمہیں اپنے قریب رکھنے کی تھی، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ خوف رہا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ خاندان کی عزت سے جڑا ہے، مگر میرے لیے تمہاری محبت اس سے کئی زیادہ اہم ہے۔ نیہا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اس نے دھیمے لہجے میں کہا،
شہریار، محبت کبھی زبردستی سے نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا رشتہ کسی دباؤ سے جڑتا ہے۔ تمہاری شدت اور تمہارا یہ اختیار جتانے والا رویہ مجھے تم سے ڈرا دیتا ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے میں اس رشتے میں قید ہوں۔ شہریار نے اس کے الفاظ سنے اور پھر آہستہ سے کہا، تو کیا ہم دونوں کا رشتہ بس اسی خوف کے گرد گھومتا رہا؟ نیہا نے نظریں جھکائیں اور کہا، شاید ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شہریار، اگر تم مجھے سمجھتے تو کبھی مجھے اپنی انا کے شکنجے میں نہ جکڑتے، اور اگر میں تمہیں سمجھتی تو کبھی تمہاری محبت سے یوں خوفزدہ نہ ہوتی۔ شہریار نے اس کے قریب ہو کر نرمی سے کہا، تو کیا اب ہم دونوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دونوں کے درمیان یہ فاصلے ہمیشہ قائم رہیں گے؟ نیہا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک نیا موقع دیں، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی انا کو ختم کر کے ایک دوسرے کے دل کی بات سنیں۔ شہریار نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی انا کو ہمارے درمیان کبھی نہیں آنے دوں گا، مگر نیہا، کیا تم اپنے دل کے دروازے میرے لیے کھولو گی؟ نیہا نے گہری سانس لی اور کہا، شہریار، محبت کے دروازے تبھی کھلتے ہیں جب دل میں یقین ہو، اور آج میں تمہیں یہ یقین دلانے آئی ہوں کہ اگر تم بدلنے کی کوشش کرو گے تو میں بھی تمہیں ویسے ہی قبول کروں گی جیسے تم ہو۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اگر میں خود کو بدل نہ سکا تو؟ نیہا نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تب میں تمہیں ویسا ہی قبول کروں گی جیسے تم ہو، مگر تب شرط یہ ہوگی کہ تم اپنے دل میں میری جگہ کسی اور کو نہ دو گے۔ شہریار نے اس کے لبوں کی جنبش کو غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ وعدہ رہا نیہا، میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ شہریار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہا، نیہا، یہ دل تمہارے بغیر کبھی دھڑک نہیں سکتا۔ اور نیہا نے پہلی بار اس کے دل کی دھڑکن اپنے ہاتھوں میں محسوس کی، اور اس پل اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ باغیچے کے اس گوشے میں جہاں نیہا اور شہریار اپنی باتوں میں گم تھے، اسی ہوٹل کے اندر نیہا اور شہریار کے خاندان کے افراد مہمانوں کے درمیان مصروف گفتگو تھے۔ شہریار کے والد جو ایک کامیاب بزنس مین تھے، وہ نیہا کے والد کے ساتھ کھڑے بزنس سے زیادہ خاندان کے وقار کی بات کر رہے تھے، اور نیہا کی والدہ اس کی پھپھی کے ساتھ اس کے رشتے کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ نیہا کے چھوٹے بھائی نے اپنی کزن سے کہا، تم دیکھنا یہ دونوں آج کل کی ناراضگی ختم کر کے لوٹیں گے، اور وہ سب مسکراتی ہے۔ گاڑی کی رفتار معمولی تھی، مگر شہریار کے دل کی رفتار بے قابو تھی۔ رات کے سناٹے میں شہر کی روشنیاں اس کے اطراف سے گزرتی جا رہی تھیں، مگر اس کی نظریں سامنے سڑک پر نہیں کہیں اور جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ لمحہ گونج رہا تھا جب نیہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پہلی بار خاموشی سے نظریں چرا لی تھیں۔ وہ نظریں جو ہمیشہ اس کی موجودگی پر بے اختیار لرز جایا کرتی تھیں، آج جیسے کسی انجانے خوف یا شاید ناپسندیدگی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے اندر کے انتشار کو بھی اس گرفت سے قابو میں رکھنا چاہتا ہو۔ دل کے کسی کونے میں یہ سوال ہتھوڑے کی طرح ضرب لگا رہا تھا کہ نیہا نے اسے کبھی کھل کر بات کیوں نہیں کی۔ آخر وہ اس کی باتوں سے نظریں چرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ اس کی منگنی اس کے ساتھ کیوں طے کی گئی تھی اگر اس نے اس کے ساتھ زندگی کا کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا؟ یہ سوچ اس کے اندر ایسی چبھن پیدا کر رہی تھی جس سے اس کا دل جلنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی ایک ویران سے پارکنگ ایریا میں لا کر روکی اور سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی نیہا کا چہرہ سامنے آ گیا، وہ چہرہ جس پر آج کچھ نیا تھا، کچھ انجان سا تھا۔ وہ بیزاری، خوف، نفرت یا کوئی ایسی بات جو اس نے خود نہیں سمجھی۔ شہریار کی مٹھی خود بخود بھینچ گئی۔ کیا اس رشتے میں وہ اکیلا تھا جو دل سے جڑا ہوا تھا؟ اس نے تو ہمیشہ چاہا تھا کہ نیہا اس کے قریب رہے، اس کی زندگی کی ساتھی بنے،
اس کا ہمراز ہو، مگر آج اس کے دل میں پہلی بار یہ سوال ابھرا تھا کہ کہیں نیہا اس رشتے کو مجبوری تو نہیں سمجھتی۔ اگر ایسا تھا تو کیا وہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا؟ شہریار کے دل میں پہلی بار اپنے ہی جذبے بوجھ بننے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو تھام لیا۔ خاموشی اس کے ارد گرد بکھر گئی تھی، مگر دل کے اندر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ جب اسے لگا کہ وہ خود اپنے جذبات کے بوجھ تلے دب جائے گا تو اس نے گہری سانس لی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو جیسے اس کی سوچ کو بھی جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور خود سے سرگوشی کی، کیا واقعی میں نے کبھی نیہا سے اس کا دل کی بات جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے اسے کبھی موقع دیا کہ وہ میرے سامنے خود کو بیان کرے؟ یا میں نے ہمیشہ اس پر اپنا حق سمجھ کر اس کی خاموشی کو تسلیم کر لیا؟ اسی سوچ میں گم وہ واپس گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو موڑتے ہوئے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ سنسان تھا، مگر اس کے دل کے اندر سوالوں کا ہجوم تھا۔ جیسے جیسے وہ گھر کے قریب پہنچا، اس کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ شاید آج اسے اپنے دل کی سچائی نیہا کے سامنے رکھنی تھی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی زبردستی کے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ صرف ایک بار بہت صاف لفظوں میں، بہت کھلے انداز میں نیہا سے بات کرے گا۔ یہ جانے گا کہ اس رشتے کی بنیاد میں محبت ہے یا صرف گھر والوں کی خواہش، اور اگر محبت نہیں ہے تو وہ کبھی اس کا سایہ بھی اس پر نہیں ہونے دے گا۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی، مگر اس کے قدم مضبوط تھے، جیسے وہ خود سے جنگ لڑ کر اب کچھ طے کر چکا ہو۔ اس نے آہستہ سے سیڑھیاں چڑھی اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب لوگ اپنے کمروں میں تھے۔ صرف ایک روشنی لاؤنج سے آ رہی تھی جہاں نیہا کسی فائل میں جھکی بیٹھی تھی۔ شہریار کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ نیہا کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ شاید وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ شہریار نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے اور اس کے سامنے رک گیا۔ نیہا نے چونک کر سر اٹھایا اور پلکیں جھپکیں۔ ایک پل کو دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، پھر شہریار نے ہولے سے کہا، کیا میں چند لمحے بیٹھ سکتا ہوں؟ نیہا نے ایک لمحے کو حیرت سے اسے دیکھا، مگر پھر سر ہلا دیا۔ شہریار آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ پل کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، نیہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اس بار میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پورا سنو، بنا کسی خوف کے، بنا کسی دباؤ کے، بس ایک انسان کی حیثیت سے۔ نیہا نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لیں۔ شہریار نے اپنی مٹھی بھینچ کر کھولی اور بولنا شروع کیا، ہم دونوں کی منگنی گھر والوں نے طے کی۔ ہم دونوں نے شاید کبھی کھل کر اس بارے میں آپس میں بات نہیں کی۔ میں نہیں جانتا کہ تم اس رشتے کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہیں دل سے چاہا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی اپنا حق سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنے دل کی خواہش سمجھ کر چاہا ہے۔ مگر آج پہلی بار میرے دل میں یہ سوال آیا ہے کہ کیا تم بھی مجھے اسی نظر سے دیکھتی ہو، یا یہ رشتہ تمہارے لیے صرف ایک مجبوری ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں ابھی اسی وقت، اسی لمحے تم اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، مگر مجھے سچ جاننا ہے، مجھے تمہاری دل کی بات جاننی ہے، کیونکہ میں خود سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور تم سے بھی نہیں۔ اور اگر تم چاہو گی تو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ نیہا کی آنکھیں دھندلا گئیں، اس کے لبوں نے جنبش کی، مگر وہ خاموش رہی۔ شہریار نے نظریں جھکا لیں اور ہولے سے بولا، میں نے شاید تم سے ہمیشہ زبردستی اپنی محبت منوانے کی کوشش کی۔ میں نے شاید تمہاری خواہش کو تمہاری رضامندی سمجھ لیا، مگر آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ نیہا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لیں اور آہستہ سے بولی، کبھی کبھی کچھ رشتے سمجھ سے باہر ہوتے ہیں شہریار، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں دل سے قبول کریں،
مگر ہمیں اپنے دل کی آواز سننے میں دیر ہو جاتی ہے۔ شہریار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نیہا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بولی، میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، کبھی نہیں، لیکن ہاں، میں نے ہمیشہ اپنے دل سے بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ میں خود سے ڈرتی تھی، اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے دل کو تمہارے حوالے کر کے کہیں کمزور نہ پڑ جاؤں، کہیں خود کو کھو نہ دوں۔ مگر آج مجھے احساس ہوا ہے کہ شاید کمزور وہ نہیں ہوتے جو دل دے بیٹھتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو دل کی آواز کو سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شہریار کے لب ہلکے سے لرزے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو کیا تم نے کبھی دل کی آواز سنی تھی میرے لیے؟ نیہا نے ہولے سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں، مگر میں نے ہمیشہ اسے دبانے کی کوشش کی، اور آج پہلی بار میں نے سوچا ہے کہ شاید مجھے بھی اپنے دل سے سچ کہنا چاہیے۔ شہریار کی آنکھوں میں وہ نمی اترنے لگی جو ضبط کے باوجود بہنے کو تیار تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نیہا کے ہاتھ پر رکھا اور بولا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم بھی؟ نیہا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور پہلی بار بنا کسی خوف کے، بنا کسی جھجک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہاں شہریار، میں بھی۔ نیہا کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر جاگ رہی تھی۔ نیہا کے دل کے اندر عجیب سی ہلچل تھی جسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، اور وہ خود کو اس کیفیت سے آزاد بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ شہریار کے وہ الفاظ جو اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہے تھے، بار بار اس کے دل میں گونج رہے تھے، اور اس کے لمس کی وہ پہلی شدت جو اس کی روح تک سرایت کر گئی تھی اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس لمحے جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو اس کی نظریں اس منظر کو نہیں دیکھ رہی تھیں، بلکہ اپنے اندر کے طوفان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ محض اتفاق نہیں تھا، نہ ہی یہ کوئی وقتی جذبہ تھا، اور نہ ہی وہ خوف۔ شہریار کے لمس میں نہ جانے کیسا یقین تھا جو اسے ہر خوف سے آزاد کر رہا تھا، اور آج پہلی بار اس نے خود کو اس بندھن سے آزاد محسوس کیا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنی زنجیر سمجھتی آئی تھی۔ شہریار کا وہ نرم مگر گہرا انداز جیسے اس کے دل کے بند دروازے پر پہلی دستک تھی، اور وہ دروازہ بند رہنے سے انکاری تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب وہ اپنے جذبات سے نہیں بھاگے گی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو نیہا نے پلٹ کر دیکھا، اور جیسے اس کا دل اس کی دھڑکن سے آگے بڑھ گیا۔ دروازے کے باہر کھڑا شہریار آج پہلے کی طرح نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ بھی اس کیفیت سے گزر چکا ہو جو نیہا کے اندر برپا تھی۔ شہریار نے کہا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہو گی؟ کسی ایسی جگہ جہاں صرف ہم دونوں ہوں اور ہمارے بیچ کوئی وضاحت باقی نہ رہے اور نہ کوئی غلط فہمی۔ نیہا نے کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس نے دل کی آواز سنی تھی، اور شاید پہلی بار اس آواز نے اس کے اندر گونج پیدا کی تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر کا منظر گزرتا رہا۔ ہوا کی ٹھنڈی لہر نے نیہا کے بالوں کو آہستہ آہستہ چھیڑا، مگر اس کے دل کی لہر اسے کئی زیادہ شدت سے چمک رہی تھی۔ شہریار کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ الفاظ جو کہنے سے رہ گئے تھے، ان کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، مگر اس خاموشی میں بھی گفتگو تھی، دونوں کے بیچ دلوں کی گفتگو جیسے شاید لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ راستے میں اچانک شہریار نے دھیرے سے کہا، نیہا، اگر میں کہوں کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہو تو کیا تم ہنس دو گی؟ نیہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا اور کہا، میں ہنسوں گی نہیں، مگر حیران ضرور ہو جاؤں گی۔ شہریار نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر روکی اور گہری سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی تو حیران ہوں کہ جسے میں ہمیشہ اپنے قریب دیکھنے کے خواب دیکھتا رہا، آج وہ میرے ساتھ ہے، نہ کسی مجبوری کے تحت، نہ کسی جبر کے تحت، بلکہ دل سے۔ نیہا نے پہلی بار دل سے کہا، اور شاید یہی سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے جب دو دل اپنے درمیان لفظوں کی دیوار گرا دیتے ہیں۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھا
اور وہ لمس جیسے نیہا کے دل میں بہت گہرائی تک اتر گیا۔ دونوں نے گھنٹوں کھلے میدانوں میں خاموش دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر وقت گزارا، بغیر کسی لفظ کے بھی، جیسے بہت کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ اور اس لمحے میں شہریار نے پہلی بار نیہا کو اتنے قریب سے دیکھا کہ اسے لگا جیسے اس نے نیہا کو آج سے پہلے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور نیہا نے بھی پہلی بار اس کے نرم انداز کو محسوس کیا، اور دل کے کسی کونے میں ایک سکون اترنے لگا تھا۔ واپسی کے سفر میں شہریار نے بہت سنجیدگی سے کہا، نیہا، ہم نے ہمیشہ رشتوں کو مجبوری سمجھا، کبھی حقیقت نہیں، مگر شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقت کو قبول کریں۔ نیہا نے اس کے سوال پر خاموش رہنے کی بجائے کہا، ہاں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس رشتے کو اب اپنے دل سے جینے کی کوشش کریں، نہ کہ دنیا کے دباؤ میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جو دونوں کے دلوں میں پہلی بار ایک جیسی دھڑکن کے ساتھ گونجا تھا، اور پہلی بار نیہا نے خود کو شہریار کے دل کے اتنے قریب پایا کہ اب بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر شہریار نے نیہا کو گاڑی سے اترنے سے پہلے روکا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سنجیدگی سے کہا، نیہا، آج تم نے میری زندگی میں جو بدلا ہے اس کے لیے شکریہ، اور شاید پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میں مکمل ہوں۔ نیہا کے لبوں پر خاموشی کے ساتھ ایک گہری مسکراہٹ ابھری، اور اس نے دھیرے سے کہا، اور میں نے شاید پہلی بار دل کی آواز سنی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی دل کی باتیں زبان کے بغیر بھی سنی اور سمجھی جا سکتی ہیں، اور وہ لمحہ ان کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ شہریار صبح آفس کے لیے روانہ ہوتے ہوئے نیہا کو ایک نظر دیکھے بغیر نہیں گیا۔ اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے وقت وہ نیہا کو ضرور دیکھتا تھا۔ گو اس کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، مگر اس کے انداز میں ایک نرمی ہوتی تھی جو نیہا کے دل کو چھو جاتی تھی۔ آج بھی جب وہ روانہ ہوا تو نیہا نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کی تھی۔ شہریار کے لیے بزنس ہمیشہ سنجیدگی کا معاملہ رہا تھا، اور آفس اس کے لیے میدان جنگ سے کم نہیں تھا، جہاں وہ ہر فیصلے کو پوری توجہ سے کرتا، ہر ڈیل میں اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے وہ زندگی کی بازی کھیل رہا ہو۔ آفس کی عمارت شہر کے جدید بزنس ڈسٹرکٹ میں واقع تھی۔ 8 منزلہ عمارت کے پورے فلور پر شہریار شاہ کا آفس تھا، جہاں ہر چیز نظم و ضبط کا نمونہ تھی۔ عملہ شہریار کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا، اور اس کی شخصیت کا رعب آفس کے ماحول پر چھایا رہتا تھا۔ آج کی میٹنگ ایک بین الاقوامی کلائنٹ کے ساتھ تھی، جس میں نئی سرمایہ کاری کے منصوبے پر گفتگو ہونا تھی۔ کانفرنس روم میں شہریار کا انداز ہمیشہ کی طرح ٹھہرا ہوا اور پروفیشنل تھا۔ جب اس نے پریزنٹیشن کے بعد کلائنٹ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے تعلقات کو اعتماد کے اس معیار پر لے جانا ہے جہاں فیصلے صرف فائدے کے لیے نہیں بلکہ اعتبار کے لیے کیے جائیں۔ کلائنٹ نے اس کے انداز سے متاثر ہو کر کہا، مسٹر شاہ، آپ کی بات میں وزن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے گروپ کے ساتھ شراکت داری کے لیے تیار ہیں۔ شہریار نے سر ہلایا اور مسکرایا۔ یہ کامیابی اس کی محنت اور دل کی سچائی کا نتیجہ تھی۔ میٹنگ کے بعد اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ چند اہم معاملات پر گفتگو کی۔ اس کی ٹیم کے لیے وہ صرف ایک باس نہیں بلکہ رہنما تھا، جو ہر رائے کو سنتا اور اہمیت دیتا۔ آفس میں اس کے سٹاف اسے مسٹر شاہ کہتے تھے، مگر دل سے سب اس کا احترام کرتے تھے۔ دوپہر کے بعد شہریار نے اپنا آفس روم میں بیٹھ کر نیہا کو کال کی۔ نیہا، آج شام تم جلدی فارغ ہو تو مجھے بتانا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ نیہا نے حیرت سے پوچھا، کیسی بات؟ شہریار نے کہا، وہ شام کو بتاؤں گا، اور پھر فون بند کر دیا۔ نیہا نے بے چینی سے فون کو دیکھا اور دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی۔ شاید شہریار کے لہجے میں آج کچھ الگ تھا۔ ادھر شہریار نے فون بند کرتے ہی آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک سنی، اور اس کی اسسٹنٹ رمشا اندر داخل ہوئی۔ سر، اگلی میٹنگ کا وقت ہو چکا ہے۔ شہریار نے سر ہلایا اور کہا، رمشا، فائلز ریڈی ہیں۔ رمشا نے فائلز ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جی سر، تمام ڈیٹیلز اپ ڈیٹ ہیں۔ شہریار نے سنجیدگی سے فائل اٹھائی اور کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ رمشا اس کی بہت پرانی اسسٹنٹ تھی، جس کی پروفیشنلزم پر
اسے مکمل اعتماد تھا۔ آفس کے ماحول میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کامیاب بزنس امپائر کے مرکز میں ہونا چاہیے۔ شام کو جب وہ آفس سے نکلا تو اس کے چہرے پر دن بھر کی مصروفیت کی تھکن تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ گھر واپس پہنچا تو حسب معمول حویلی کے ماحول نے اس کا استقبال کیا۔ شہریار کے گھر کا ماحول مکمل روایتی مگر عزت اور وقار سے بھرپور تھا۔ اس کے والدین اپنے خاندانی رسم و رواج کے پابند تھے اور گھر میں فیصلے انہی کی مشاورت سے کیے جاتے تھے۔ شہریار کے والد سردار رفیق شاہ بزنس کی دنیا میں اپنی ساکھ رکھتے تھے اور شہریار انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ڈرائنگ روم میں والد کو بیٹھے پایا تو آداب بجا لایا۔ سردار رفیق شاہ نے سر ہلا کر کہا، بیٹا کام کیسا رہا؟ شہریار نے کہا، اللہ کا شکر ہے بابا، آج کی ڈیل بھی کامیاب رہی۔ سردار رفیق شاہ نے مطمئن انداز میں کہا، ماشاءاللہ، محنت کا پھل ہمیشہ ملتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہر کام میں صبر اور حکمت سے کام لو۔ شہریار نے سر جھکا کر کہا، جی بابا، میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اس وقت شہریار کی والدہ بیگم نازش بھی اندر آئیں اور کہا، بیٹا کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور نیہا تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہے۔ شہریار نے چونک کر کہا، نیہا مجھے ڈھونڈ رہی ہے؟ بیگم نازش نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ شاید تم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ شہریار نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ وہ نیہا سے دل کی بات کرے۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے، نیہا بھی خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کھانے کے دوران عمومی باتیں ہو رہی تھیں۔ سردار رفیق شاہ نے نیہا سے کہا، بیٹا گھر کی ذمہ داری اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شہریار کے ساتھ ہر فیصلے میں شریک ہو۔ نیہا نے ادب سے کہا، جی ابو جان، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے اعتماد پر پورا اتروں۔ شہریار نے نیہا کی طرف دیکھا اور دل میں عجیب سا سکون محسوس کیا۔ کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو شہریار نے نیہا کو اشارے سے روکا اور کہا، نیہا مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ نیہا نے نظریں جھکا کر کہا، جی کہیے۔ شہریار نے کہا، آؤ میرے ساتھ لان میں چلتے ہیں۔ لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاندنی نیہا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شہریار نے کہا، نیہا، اور پھر ہنسنے لگا، یار نیہا کوئی کام نہیں، بس تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ نیہا نے آہستہ سے کہا، اور اگر دل وقت لے تو؟ نیہا نے شہریار کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی دیکھی جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دونوں ایک ساتھ لان میں ٹہلنے لگے۔ ہونٹوں پر کسی مسکراہٹ تھی جو شہریار کے دل کو سکون دے گئی۔ گھر کے بڑے ہال میں آج معمول چہل پہل تھی، جہاں عام طور پر سنجیدگی اور روایتی وقار چھایا رہتا تھا۔ آج وہاں خوشگوار بے تکلفی کا ماحول تھا۔ سردار رفیق شاہ صوفے پر بیٹھے اپنے مخصوص انداز میں حقہ پی رہے تھے اور ان کے سامنے بیٹھے شہریار کے ماموں اور تایا ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ بیگم نازش کچن سے نکلی تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اماں جان اور باقی سب مہمانوں کو اطلاع دی ہے کہ اگلے ہفتے شادی کی تاریخ رکھ لی ہے۔ کل مولوی صاحب کو بلا کر نکاح کی تاریخ طے کر لیں گے۔ بیگم نازش کے لہجے میں ایک ٹھہری ہوئی خوشی تھی جو ماں کی دعاؤں کا رنگ لیے ہوئے تھی۔ سردار رفیق شاہ نے سر ہلا کر کہا، اچھا کیا تم نے، اب معاملہ ٹالنے کی گنجائش نہیں۔ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوا ہے اور ہمیں اسے خوبصورتی سے پورا کرنا ہے۔ شہریار خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں عجیب سا اطمینان اور ساتھ ہی ایک انجانا سا احساس اسے گھیرے ہوئے تھا۔ جب ماموں جان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تو بھائی شہریار کیا کہتے ہو؟ تاریخ کیسی لگ رہی ہے؟ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے آپ سب مناسب سمجھیں تایا جان نے کہا، اچھا ہے، یہ بات اب تم دونوں دل سے بھی قبول کر چکے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس خوشی کو زیادہ دیر کریں۔ سردار رفیق شاہ نے کہا، ٹھیک ہے تو سمجھو فیصلہ ہو گیا ہے، اس ہفتے نکاح اور اگلے ہفتے رخصتی۔ سب نے ایک ساتھ ماشاءاللہ کہا اور بات چیت کا رخ مہمانوں کی فہرست اور انتظامات کی طرف مڑ گیا۔ بیگم نازش نے کہا، میں نے نیہا کی امی سے بھی بات کی ہے، وہ بہت خوش ہوئی ہیں
اور کہہ رہی تھی کہ شاپنگ کے لیے کب نکلنا ہے۔ شہریار نے اندر ہی اندر ایک سانس لی اور خود کو اس ماحول کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ اب صرف خاندان کا نہیں رہا بلکہ دل کا بندھن بن چکا تھا، اور اس بندھن کو نبھانے کے لیے اسے خود کو بدلنا ہوگا۔ شام ہوتی نیہا اپنی ماں کے ساتھ شہریار کے گھر پہنچی تو بیگم نازش نے محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، اب تمہارا یہاں آنا جانا اور بھی بڑھ جائے گا۔ نیہا نے شرم سے نظریں جھکا لیں اور بیگم نازش نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو ہمیں بھی تمہارے ساتھ شاپنگ کرنی ہے۔ شہریار کی بہن حریم بھی آ گئی تھی جو نیہا کو لے کر کمرے میں چلی گئی، اور وہاں دونوں کے بیچ لڑکیوں والی بے تکلفی سے گفتگو ہونے لگی۔ نیہا کا دل عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آ رہا ہو۔ اگلے دن صبح سے ہی شاپنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریار کے ساتھ اس کی بہن اور نیہا کی والدہ نے مختلف بوتیکس کا رخ کیا۔ نیہا ہمیشہ سے سادہ رہنے والی لڑکی تھی، مگر آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اپنی زندگی کے اس نئے سفر کے لیے وہ خود کو خاص انداز میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ شہریار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر شاپنگ جانا اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ راستے میں شہریار نے سنجیدگی سے کہا، نیہا، اگر تمہیں کچھ بھی پسند کرنا ہو تو بلا جھجک لینا۔ نیہا نے کہا، میں ویسا ہی لوں گی جیسا آپ سب کو اچھا لگے۔ شہریار نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر کہا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل کی سنو، کیونکہ یہ تمہارا دن ہے۔ نیہا کے دل میں شہریار کے الفاظ جیسے نرم پھوار کی طرح اترے۔ شہر کے مہنگے شاپنگ مال میں جب وہ داخل ہوئے تو ہر چیز جیسے کسی خواب کی جھلک لگ رہی تھی۔ نیہا کو ہر لباس میں اپنی نئی زندگی کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ پہلی دکان پر ہی جب ڈریس سلیکٹ کیا گیا تو شہریار نے بغور اسے دیکھا اور کہا، یہ رنگ تم پر بہت جچے گا۔ نیہا نے نظریں جھکا کر کہا، اگر آپ کو اچھا لگا تو مجھے بھی اچھا لگے گا۔ شہریار نے نرمی سے کہا، نیہا، زندگی کے فیصلے اس لیے نہیں ہوتے کہ دوسرے خوش ہوں، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم خود اپنے دل کے مطمئن ہوں۔ نیہا نے پہلی بار اس کے لہجے میں ایک دوست کا صاف پن محسوس کیا۔ شاپنگ کے دوران بیگم نازش اور نیہا کی والدہ دونوں خوشی خوشی سامان دیکھتی رہیں، اور حریم نے بھی نیہا کے انتخاب میں دل لگا کر ساتھ دیا۔ شہریار کا رویہ ہر لمحہ بدلا بدلا سا تھا، نہ زبردستی نہ حکم، صرف ایک نرم خاموشی جو نیہا کو اندر سے بدل رہی تھی۔ جیسے ہی آخری دکان سے فارغ ہو کر سب گھر پہنچے تو لان میں سب اکٹھے ہو گئے۔ بیگم نازش نے کہا، واہ، آج تو لگتا ہے سارا بازار ہی خرید لائے ہو۔ حریم نے ہنستے ہوئے کہا، ماما، ابھی تو شاپنگ باقی ہے، یہ تو شروعات ہے۔ نیہا کے والد بھی وہاں آ گئے اور سب نے مل کر چائے پی۔ وہ گھڑی خوشی کی تھی جب سب خاندان والے ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کے احساسات بانٹ رہے تھے۔ شہریار نے اس موقع پر نیہا کے والد سے کہا، انکل، میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی کی تقریب میں آپ کی مرضی اور پسند شامل ہو۔ نیہا کے والد نے فخر سے کہا، بیٹا، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ شام کو جب سب تھک کر اپنے کمروں میں گئے تو نیہا لان میں بیٹھی چاندنی دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے اس کے قریب آ کر کہا، نیہا، تم خوش ہو نا؟ نیہا نے آہستہ سے کہا، خوش ہوں، مگر ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی ہے۔ شہریار نے کہا، گھبراہٹ زندگی کے نئے مرحلے میں ہونا فطری ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ ہم نے سفر کا آغاز دل سے کیا ہے۔ نیہا نے سر ہلایا اور شہریار نے کہا، تمہیں کبھی کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ ہماری خوشی سے جڑ گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر ہمیشہ ایسے ہی خوشی سے گزرے۔ نیہا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ شہریار نے کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ لان کی خاموشی میں دونوں کے دل کی دھڑکن جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ شادی کی تیاریوں کا سلسلہ اگلے دن سے اور بھی تیز ہو گیا تھا۔ دعوت نامے چھپنے لگے، مہمانوں کی فہرستیں تیار ہو رہی تھیں، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو خوشی خوشی ادا کر رہا تھا۔ گھر کا ماحول خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ نیہا کے دل میں پہلی بار اپنے نئے رشتے کے لیے ایک امید کی کرن جگمگانے لگی تھی۔ شہریار کے ساتھ اس کے تعلق نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔
جہاں محبت اور احترام کا ملا جلا رنگ تھا۔ خاندان کی روایات میں بھی خوشی کا لمس شامل تھا اور ہر دل اس رشتے کی مضبوطی کے لیے دعا گو تھا۔ شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر کونا دیپوں کی قطاروں سے سجا ہوا تھا، پھولوں کی خوشبو ہوا میں بکھر رہی تھی، ہر طرف کہکے ہنسی اور روایتی شادی کے ساز گونج رہے تھے۔ نیہا سنہری کام والے سرخ عروسی جوڑے میں دلہن بنی ہلکی سی مسکراہٹ لیے جیسے کسی فنکار کا شاہکار ہو۔ اسٹیج پر بیٹھے شہریار کی نظریں بار بار نیہا پر جا ٹھہرتی۔ وہ سیاہ شیروانی میں سنجیدہ مگر جاذب نظر لگ رہا تھا۔ جب نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تو ایک لمحے کو نیہا نے نگاہ اٹھائی تھی۔ وہ پل جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور پلکوں کے اشارے میں ہزاروں باتیں ادا ہو گئیں۔ نکاح کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ہر کوئی جذباتی تھا مگر نیہا چپ چاپ تھی۔ اس کے لب سلے تھے مگر آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں، جیسے وہ ساری دنیا سے کٹ کر بس شہریار کی زندگی میں داخل ہونے جا رہی ہو۔ جب گاڑی حویلی کے دروازے پر رکی، نیہا کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ نیہا دلہن بنی گھونگھٹ لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے دیواروں پر موتیوں کے پردے جھول رہے تھے، چھت پر چھوٹے چھوٹے فانوس کی طرح لائٹیں جھلملا رہی تھیں۔ بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیوں کا جادو بکھرا ہوا تھا اور بیک گراؤنڈ میں مہکتی اگربتیوں کی خوشبو ہر سانس کو مخمور بنا رہی تھی۔ بیڈ کے سرہانے سفید اور سرخ رنگ کی لالٹینیں آہستہ آہستہ جھلملا رہی تھیں۔ کمرے میں ایک نرم سا ساز بیک گراؤنڈ میں بج رہا تھا۔ نیہا کے ہاتھوں پر مہندی کی خوشبو تھی اور انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ کمرے سے سب خواتین نکل گئیں تو کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شہریار آہستہ قدموں سے اندر آیا۔ اس کا چہرہ سکون سے بھرپور تھا مگر آنکھوں میں بے تابی واضح تھی۔ وہ کچھ پل نیہا کو دور سے دیکھنا رہا، جیسے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ نیہا کی پلکیں جھکی تھیں، دل کی دھڑکن تیز تھی اور سانسوں کی رفتار جیسے قابو سے باہر۔ شہریار اس کے سامنے بیٹھا، دوپٹے کے اندر سے اس کے ہاتھ تھامے بولا، نیہا۔ اس کی آواز دھیمی مگر دل سے نکلی تھی۔ نیہا نے آہستہ سے دوپٹہ سرکایا اور پہلی بار شہریار کی آنکھوں میں مکمل طور پر جھانکا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، بس نظریں بولتی رہیں۔ پھر شہریار نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ نیہا کی نظریں جھکی تھیں، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا اور لمحے جیسے رک گئے تھے۔ شہریار کچھ پل یوں ہی اس کے سامنے بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس نرم تھا، جیسے کوئی زخمی جذبے کو سہارا دے رہا ہو۔ شہریار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ آہستگی سے بولا، شاید ہم دونوں نے اس دن کا تصور کبھی الگ الگ کیا ہو۔ اور پھر شہریار نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا تو نیہا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس کے ہاتھ اب بھی شہریار کے ہاتھوں میں تھے اور وہ دونوں چند لمحے یوں ہی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے یہ خاموشی ہی ان کے درمیان کی سب سے خوبصورت گفتگو ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، آج کی رات سارے فاصلے مٹانے کی رات ہے۔ شہریار کے لب جب نیہا کے لبوں کو آہستہ سے چھو کر پیچھے ہٹے تو نیہا کی پلکیں تھڑ تھڑا کر بند ہو گئی اور اس کا دل جیسے اس لمس کے سحر میں ڈوب گیا۔ کمرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی صدا باقی رہ گئی تھی۔ شہریار نے نرمی سے نیہا کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیا اور اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ نیہا کی پلکوں سے ایک خاموش آنسو گرا جسے شہریار نے انگلیوں سے تھام لیا، جیسے اس نے اس کے دکھ کو چھو لیا ہو۔ پھر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں مگر اس کے دل میں عجیب سا سکون بھی اتر رہا تھا۔ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اس کا دوپٹہ نرمی سے اس کے شانوں سے سرکایا اور اس کے جھکے چہرے کو اپنی انگلیوں سے اٹھا کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ نیہا کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کا جسم جیسے اس لمس میں سمٹ گیا تھا۔ شہریار نے اس کے چہرے پر اپنی پیشانی رکھ دی اور دونوں کے درمیان فاصلہ ایسے مٹ گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ نیہا کی پلکیں بند تھیں اور پھر شہریار آہستہ آہستہ اسے اپنے قریب کر کے اپنی باہوں میں بھرا، جیسے وہ وقت کو روک لینا چاہتا ہو۔
کمرے کی خاموشی میں ان کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں اور محبت جیسے ہر لمحے کے ساتھ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا، ان کی خوشبو کو محسوس کیا، اور نیہا نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو دل میں قید کر لیا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ نیہا، ہر رات میں تمہیں اپنے دل کے قریب پاؤں گا۔ نیہا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنا سر شہریار کے سینے سے لگا دیا۔ شہریار نے اپنی انگلیوں سے اس کے رخسار کو تھاما اور نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ایک ایسا لمس جس میں کوئی جلدی، کوئی بے صبری نہیں تھی، صرف محبت تھی، احساس تھا، اعتبار تھا اور وہ سکون تھا۔ نیہا کی دل کی دھڑکن جیسے شہریار کی دھڑکن سے مل گئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ رہے تھے، جیسے اس لمحے کے بعد کوئی اور دنیا باقی نہ ہو۔ نیہا کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ نکلے، مگر شہریار نے نیہا کے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو نیہا کا دل جیسے سمٹ کر اس کے دل کے قریب آ گیا۔ اس کے وجود پر شہریار کے لمس کی نرمی جیسے بارش کی پہلی بوند جیسی تھی، جو خشک زمین کو چھو کر اس میں زندگی کی مہک بکھیر دیتی ہے۔ شہریار کی انگلیاں اس کے رخسار کو سہلاتی ہوئی اس کے بالوں میں الجھتی چلی گئیں اور نیہا نے اپنی پلکیں بند کر کے اس لمس کو اپنی روح میں جذب کرنا شروع کر دیا، جیسے وہ اس لمحے کی شدت میں کہیں کھو گئی ہو۔ شہریار نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی پلکوں کو چھو کر کہا، تمہاری ان پلکوں پر میرا حق ہے، ان خوابوں پر، ان آنکھوں کی ہر چمک پر۔ نیہا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اس کے چہرے پر ایسی معصومیت چھلک رہی تھی جیسے شبنم کے قطرے کسی پھول کی پنکھڑی پر ٹھہرے ہوں۔ شہریار نے اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور بہت آہستہ سے کہا، یہ لب میری محبت کا پہلا وعدہ ہے اور میں انہیں ہمیشہ اپنے احترام سے سجاؤں گا۔ نیہا کی پلکیں جھک گئیں اور اس کا چہرہ نرمی سے شہریار کے سینے سے لگ گیا۔ شہریار نے اس کے سر کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے چوما اور اپنے دل سے لگا کر اس کے وجود میں اپنی قربت کی وہ حرارت اتار دی جس میں چاہت کا ہر رنگ گھلا ہوا تھا۔ کمرے کی فضا میں جیسے خاموش محبت کی سرگوشیاں بکھر رہی تھیں۔ شہریار نے نیہا کے گال پر اپنے لب رکھے تو نیہا نے اپنی سانسوں کو روکے ہوئے اپنی پلکوں کو مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس کے دل کے اندر محبت کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جو اسے لمحہ بہ لمحہ اپنے اندر سمیٹتی جا رہی تھی۔ شہریار نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے دل کے قریب سرگوشی کی۔ نیہا، تمہاری ہر سانس میرے دل کی دھڑکن میں ہے، تمہاری ہر دھڑکن میری روح کی صدا ہے۔ نیہا نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے شہریار کی شرٹ کو تھام لیا جیسے وہ اس لمحے میں اس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتی ہو۔ شہریار نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کے لبوں کے قریب اپنے لب رکھے، مگر اس لمس میں محبت کی وہ نرمی تھی جو عزت اور احترام کی خوشبو لیے ہوئے تھی۔ نیہا نے اپنی پلکیں آہستہ آہستہ کھول کر شہریار کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک ایسا جذبہ تیر رہا تھا جس نے نیہا کے دل کو مکمل طور پر تسخیر کر لیا تھا۔ شہریار نے نرمی سے کہا، میں تمہیں صرف اپنی محبت نہیں دینا چاہتا بلکہ تمہیں اپنی زندگی کا وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس پر صرف تمہارا حق ہے۔ نیہا کے لب لرز گئے اور اس کی پلکوں سے ایک آنسو گرا جو شہریار نے محبت سے اپنی انگلی سے تھام لیا۔ پھر اس نے آہستگی سے نیہا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، یہ لمحہ صرف ہمارا ہے اور رہے گا۔ جیسے یہ زندگی کمرے میں ان کے درمیان وہ خاموشی چھا گئی جو صرف محبت کرنے والے دلوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں جیسے ایک ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ نیہا نے اپنا چہرہ شہریار کے سینے پر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو سنا اور اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ نکلے۔ شہریار نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا اور سرگوشی کی، تمہارے یہ آنسو میرے دل کی امانت ہیں، میں انہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ پھر اس نے نرمی سے نیہا کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے لبوں پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑا جو محبت کی گہرائی سے لبریز تھا، وہ لمس جس میں بے صبری نہیں تھی، صرف محبت تھی۔ نیہا کی آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا، وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ہر رشتے کی بنیاد بن چکا تھا۔ شہریار نے اس کے چہرے پر اپنی پیشانی ٹکائی، پھر اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا۔